لاکھ آبادی کے شہر پشاور میں پی ٹی ایم کا جلسہ تاریخ کا ناکام ترین جلسہ تھا۔ پشاور جیسے بڑے شہر میں اگر کتا بھی روڈ کے درمیان کھڑا ہو کر بھونکنا شروع کرے تو بھی ان کے تماشے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں جتنے آج منظور پشتین کے جلسے میں تھے، لیکن شاید پشاور والوں نے ان کو کتے کے برابر حیثیت بھی نہیں دی۔ اسی لیے تو پی ٹی ایم لڑکیوں اور پیسے کی بھرپور استعمال کے باوجود صرف 1000 افغانی اور 1000 وزیرستانیوں کو بمشکل جمع کر سکی۔ بھارت، امریکہ، اسرائیل اور افغان حکومت کے تعاون سے پاکستان اور اسلام دشمن پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ، جسے در حقیقت پشتونوں کے حقوق سے کچھ مطلب نہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس پاکستان اور پشتون دشمن تحریک کی اصلیت ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہے۔ جن باتوں کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، پی ٹی ایم جلسے میں منظور پشتین نے وہی زہر آلود باتیں کر ڈالی۔ اس سے پہلے بھارتی فنڈ سے چلنے والی تحریک طالبان پاکستان سے جنگ کر کے جو امن قائم کیا گیا، اس کو قوم پرستی اور حقوق کے جھنڈے تلے دوبارہ بدامنی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ منظور پشتین کی زہرآلود تقریر کی اہم باتیں ملاحظہ کیجیے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے 5 نہیں سینکڑوں مطالبات ہیں اور ہم ذرے ذرے کا حساب لیں گے۔ 1971 میں پاک فوج نے 93,000 پختونیں چھوڑی تھی۔ خدا کی قسم ہمارے ہاں سے تم لوگ 3 لاکھ پختونیں چھوڑ کر بھاگو گے۔ منظم ہونے اور ہماری صفیں سیدھی ہونے کے بعد جلد ظالم ریاست کو کھرا جواب دیں گے۔ دہشت گردی کے پیچھے وردی نہیں بلکہ وردی والے خود دہشت گرد ہیں۔ تم نے اپنا علامہ اقبال اور قائد اعظم مجھے زبردستی پڑھایا۔ تم میں کون سی حیا، غیرت اور شرم بچی ہے؟ سانحہ بابڑہ سے لے کر آج تک پشتون شہداء کے انتقام لینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہم نے لاہور کے ساتھ اپنا پاک وطن اور مٹی ملایا ہے۔ اگر تم نے میری مٹی پر دہشت گردی کا کھیل بند نہیں کیا تو ہم الگ ہونے میں بالکل دیر نہیں کریں گے۔ رے جرنیل، تم طالبان کے باپ ہو۔ تمہارے پاس 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 2 آنکھیں ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ ایک بندوق زیادہ ہے۔ جس دن اس پر ہاتھ ڈال دیا، اس کے بعد کیا بچے گا تمہارے پاس؟ اصل بات میں نے چھپائی تھی۔ اے پشتونوں، تمہارے سرخ و سفید لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں انہوں نے۔ اگر یہ بات میں نے اپنے جوانوں کو بتا دی تو تم لوگوں کے دھڑوں پر سر نہیں رہیں گے۔ پشتون وطن کو خون کی ضرورت ہے، یہ خون میں ضرور بہاؤں گا، میرا بھائی بہائے گا اور ہم سب مل کر اس وطن کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ پشتین کی زہرآلود تقریر کے بعد پاکستان کا نمک کھا کر پاکستان ہی پر بھونکنے والے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر نے بھی زہر اگلا۔ علی وزیر نے کہا، افغانستان کے پشتونوں کے لیے آواز اٹھانے پر ریاست پاکستان ناراض ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں 1000 بار ناراض ہو۔ ہمارا مطالبہ صرف FIR کا نہیں۔ تم نے مجھے مارا ہے، میں تمہیں ماروں گا۔ تم نے میرے گھروں کو برباد کیا ہے، میں تمہارے گھروں کو برباد کروں گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے محسن داوڑ کی۔ زہر اگلنے میں داوڑ بھی کسی سے پیچھے کیوں رہتا؟ اب آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا وقت آ پہنچا۔ ہم کسی صورت فوجی عدالتوں میں توسیع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ زہر ہے جو PTM پشاور جلسے میں اگلا گیا۔ یہ مملکت خداداد ریاست پاکستان توڑنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے دفاع کے ضامن غیور پشتونوں کو پاکستان کے خلاف جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں۔ کسی صورت یہ لوگ مذاکرات نہیں چاہتے، نہ ان کو پشتونوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ امریکہ کے افغانستان چھوڑنے سے پہلے پاکستان کے اندر ہر صورت خانہ جنگی برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال ہے ڈائیلاگ باز وزیر داخلہ سے، کہاں ہیں وہ؟ کیا پشتین نے اپنی زہر آلود تقریر میں ریڈ لائن کراس نہیں کی؟ کیا اس پر کوئی ایکشن لیں گے یا نہیں؟ کوئی ایکشن لے یا نہ لے، پاکستان کے غیور پشتونوں کو اس بھارتی مہرے کے خلاف ایکشن ضرور لینا ہوگا۔